ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کامیاب، 21 میں سے 12 نشستیں جیت لیں۔ سنی اتحاد کونسل اور پیپلز پارٹی کو 2-2، کاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کو 1-1 نشست ملی۔ گجرات میں پرویز الہی کو بھتیجے موسیٰ الہی نے ہرا دیا، مونس الہی کو بھی شکست۔ باجوڑ سے قومی اور صوبائی نشست آزاد امیدوار، مبارک زیب کے نام رہی۔ غیر قانونی کام ناقابل قبول، ہم نے اقدامات کیے تو آپ حکومت نہیں چلا سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاق کو وارننگ، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ہماری جماعت کو پنجاب میں انتخابی مہم کرنے دی، نہ دفتر کھولنے دیے گئے۔ مخصوص نشستوں کے ارکان کے معاملے پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا بشرا بی بی کے زخم موجود ہیں، علاج کے لیے رسائی دی جائے، ہر صوبے میں جا کر کنونشن کروں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، حق چھین کر لینا جانتے ہیں، 9 مئی کی جھوٹی FIR ختم کر کے دکھاؤں گا۔ تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کو ڈھونگ قرار دے دیا، ملک بھر میں جمعے کے روز احتجاج کا اعلان۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ملک کے مختلف حصوں میں ضمنی انتخابات کے نام پر قوم سے بھیانک مذاق کیا گیا۔ اسپین میں بیٹھ کے مونس الہی کو دھاندلی نظر آ رہی ہے، سڑتا ہوا اڈیالہ جیل میں اپنا باپ نظر نہیں آ رہا۔ گھوڑے اور گدھے جو ہے وہ شیر کے سامنے نہیں ٹکتے، شیر شیر ہوتا ہے۔ رونا پارٹی، ان کے مقدر میں رونا لکھا ہے۔ اب ان کو اگر لگتا ہے کہ جوتے پہ 804 لکھ کے جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے تو بھائی شوق سے لے آؤ۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے تحریک انصاف کو نیا نام دے دیا، گھوڑے اور گدھے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بانی PTI NRO مانگ رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کی لاہور میں گفتگو، بشرا بی بی پر بھی طنز۔ وہ ہاپک دیا جی، ہاپک دیا اور 3 قطرے ڈال کے دیے، مطلب بڑا ہی پاگل تھا جس نے سرے عام بشرا بی بی کے موکل کے سامنے 3 قطرے ڈالے تھے، اور اس 3 قطروں کے اوپر جس کا اب میڈیکل بورڈ جو ہے باقاعدہ پورے تمام ٹیسٹ کے بعد جو انہوں نے رپورٹ دے دی ہے کہ محترمہ کو جو ہے وہ گیسٹرو کی شکایت تھی صرف۔ ضمنی انتخاب میں پنجاب پولیس کا بدترین استعمال کیا، گورنر ہاؤس ضمنی انتخاب میں سازشوں کا مسکن بنا رہا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھر کے الزامات، کہا 3 روز قبل گورنر ہاؤس میں پریزائڈنگ آفیسرز سے فارم 45 پر دستخط کروائے گئے، گھوسٹ پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے، نون لیگ کے کیمپ تو ویران تھے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کے بانی PTI پر وار، PTI کو سوشل میڈیا کی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، کہا PTI جس پر چاہے ٹرولنگ کرتی ہے، انہوں نے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی ذاتی زندگی پر حملے کیے۔ بانی PTI جیل میں بیٹھ کر پالیسی دے رہا ہے، ٹکٹ بانٹ رہا ہے، ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ کراچی میں ریلی نکالنے پر تحریک انصاف کے 80 سے 90 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج، FIR میں PTI رہنما فہیم خان، عطا اللہ اور عالمگیر بھی نامزد۔ ایرانی صدر کا 3 روزہ تاریخی دورہ، وزیر اعظم ہاؤس پر شہباز شریف نے استقبال کیا، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر پیش۔ ایرانی صدر پاکستان سے تجارت کا حجم $10 ارب تک لے جانے کے خواہش مند، خصوصی اقتصادی زون سمیت 8 شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش، شہباز شریف نے کہا سلامتی کونسل کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ غزہ میں ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات، تمام شعبوں میں تعلقات مزید فروغ دینے پر اتفاق، بات چیت کے ذریعے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کا عزم، پاک ایران فلموں اور ہنرمند افرادی قوت کا تبادلہ کریں گے، مشترکہ فلم سازی کے منصوبے کا بھی فیصلہ۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی صدر زرداری اور سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں شیڈیولڈ، ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کریں گے۔ کراچی کے بعد ایرانی صدر کے دورہ لاہور کے موقع پر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بند رہیں گی، پنجاب سول سیکریٹریٹ کے ڈویژنل دفاتر کھلے رہیں گے۔ 7 اکتوبر کے حماس حملے روکنے میں ناکامی، اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کور کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا،
دیگر اہم عہدیداروں کے بھی مستعفی ہونے کا امکان۔ مجاہدین کے طوفان الاقصی آپریشن میں فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دبئی پہنچ گئے، اہم سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ظفروال میں پولنگ اسٹیشن پر لڑائی کے دوران جاں بحق نون لیگی کارکن یوسف کی نماز جنازہ ادا، کوٹ ناجو قبرستان میں سپرد خاک۔ وفاقی وزیر احسان اقبال سمیت سیاسی اور مذہبی شخصیات کی شرکت۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس 71,861 پوائنٹس رہی، 71,437 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ وفاقی کابینہ نے سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے سیکرٹ سروس فنڈز کو آڈٹ سے استثناء کی منظوری دے دی۔ آڈیٹر جنرل رواں مالی سال کے لیے سیکرٹ فنڈز کا آڈٹ نہیں کریں گے۔ عالمی پریکٹس کے مطابق سیکرٹ سروس فنڈز کو آڈٹ سے استثناء دیا جاتا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے انٹیلیجنس بیورو کا رواں مالی سال کا انتظامی آڈٹ مکمل کر لیا۔ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی مدت میں تبدیلی کا اندیا، سینئر وکلا سے رائے طلب۔ ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پلاٹ کے تنازع کے کیس کی سماعت کے دوران استفسار۔ یونیک فیصلہ تو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خوشگوار موڈ میں مکالمہ۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت، سائفر کی کاپی نہیں کی جا سکتی، سائفر ملنے کے بعد دونوں طرف سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا، جب تک ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں جاتا تب تک کوئی ڈی کوڈ نہیں کر سکتا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا، آج بھی سافٹ کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، ٹرائل میں پروسیجر طریقہ کار کی پیروی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، آج جو دستاویزات ہمیں دیے گئے اگر اسٹاف سے گم ہو جاتا ہے تو ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی۔ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح تشدد ہے۔ بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ اسٹیٹ کونسل کی مزید وقت مانگنے کی استدعا منظور، سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ کراچی میں پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح، فیرر ہال میں تقریب، فریال تالپور کی بطور مہمان خصوصی شرکت، خواتین ڈرائیورز میں ڈرائیونگ لائسنس کی تقسیم۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ فریال تالپور نے 2 ماہ کے لیے پنک بس کا کرایہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سید علی ناصر رضوی نے آئی جی اسلام آباد کے عہدے کا چارج سنبھال لیا، یادگار شہداء پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ آئی جی اسلام آباد کو پولیس دستے نے سلامی دی۔ کچے سے ڈاکوؤں اور کراچی سے اسٹریٹ کرمنلز کا خاتمہ کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ، میئر کراچی، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، ڈی جی رینجر سمیت دیگر کی شرکت۔ کراچی میں ڈکیتوں کے ہاتھوں ایک اور شہری جان سے گیا، اورنگی ٹاؤن کے 61 سالہ شہری گھر جاتے ہوئے ڈکیتوں کی گولی کا نشانہ بنا۔ رواں برس اب تک 64 افراد ڈکیتوں کی بھیٹ چڑھ چکے۔ لاہور میں افسوسناک واقعہ، جنوبی چھاؤنی میں ماں نے مبینہ طور پر 2 ماہ کی بچی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا، ملزمہ گرفتار، بچی کی لاش مردہ خانے منتقل، تحقیقات جاری۔ بالاکوٹ میں مسافر وین موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی، لاشیں اور زخمی کنگ عبداللہ اسپتال مانسہرہ منتقل۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔
غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر تازہ حملوں میں 15 بچوں سمیت 37 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 34,100 تک پہنچ گئی۔ بچوں کی تدفین کے موقع پر رقت آمیز مناظر، خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں اجتماعی قبر سے 190 لاشیں ملی۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی کارروائیاں، مزید 14 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر حملے کی ناکامی پر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے استعفیٰ دے دیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کا مکمل ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل صرف یرغمالیوں کو رہا کروانا چاہتا ہے تاکہ غزہ میں جنگ جاری رکھ سکے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ سے مکمل انخلا کرنا ہوگا۔ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت کو مالدیپ میں دھچکا، بھارت مخالف مالدیپ صدر معیزو کی پارٹی کو پارلیمان میں 2/3 اکثریت مل گئی۔ گزشتہ سال صدر بننے والے معیزو نے بھارتی فوج کو مالدیپ سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ بھارتی فوج کا آخری دستہ 10 مئی کو مالدیپ چھوڑ دے گا۔ کمزور کیویز کا پلٹ کر وار، تیسرے T20 میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 179 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں مارک چیپمین کی شاندار اننگز کی بدولت 42 گیندوں پر ناقابل شکست 87 رنز اسکور کیے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان چوتھا T20 کھیلنے کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کو ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا، اعظم خان کے بعد محمد رضوان بھی انفٹ ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے۔ تیسرے T20 میں انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سے محمد رضوان کو مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیارہ بمقابلہ پلاسٹک، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد 2040 تک پلاسٹک کی پیداوار میں 60% کمی لانا۔ دنیا میں پلاسٹک کی پیداوار 450 ملین ٹن تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ارتھ ڈے کی مناسبت سے ریلیاں، گوگل کا ڈوڈل بھی ارتھ ڈے کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہریدن میں آل پاکستان گلابی نسل کی بکریوں کا نمائشی میلہ، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لائی گئی نسلی بکریوں کی شرکت، خوبصورت جانوروں پر نوٹوں کی بارش، مالکان کو سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ۔ منفرد انداز، ڈیزائن، کارٹون اور فلمی کردار، شمالی فرانس کے علاقے برک میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول، آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا۔ اور میزبان اداکار صداکار معین اختر کو بچھڑے 13 برس بیت گئے، ڈرامہ روزی میں ان کا کردار یادگار۔